السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو حیدر حسن فیملی۔ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے آپ لوگ۔ اور آج ایک نیا بلاگ ہے، نئی صبح ہے اور ایک نیا بلاگ ہے انشاءاللہ۔ مدینہ منورہ کی 4 زیارتیں جو کہ مدینہ یعنی کہ مسجد نبوی حرم شریف کے بہت ہی قریب ہے۔ سب سے نمبر 1 جنت البقیع، اس کی زیارت کریں گے انشاءاللہ ہم آج۔ اور نمبر 2 ہے مسجد گھمامہ، نمبر 3 ہے مسجد ابو بکر صدیق، اور نمبر 4 جو ہے مسجد علی شیر خدا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مسجد ہے، وہاں بھی ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ اور امید کرتا ہوں پسند آئے گا آپ لوگوں کو۔ اسٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا اپنا بلاگ۔ اور انشاءاللہ اب ہم ابھی چلیں گے سب سے پہلے جنت البقیع کی طرف۔ اور جنت البقیع کا جو گیٹ لگتا ہے وہ حرم شریف سے گیٹ نمبر 363 گیٹ نمبر لگتا ہے، اور گیٹ نمبر 363 سے ہم انٹرنس لینے کے بعد سے باہر نکلتے ہیں جب، تو یہ سامنے جنت البقیع ہے۔ اور یہ کارنر جو ہے وہ جنت البقیع کا یہاں سے سٹارٹ ہے اور اس کارنر تک اینڈ ہے۔ تو بالکل ہی جنت البقیع جو ہے وہ آپ کو سامنے ہی حرم شریف کے بالکل سامنے دکھتا ہے۔ اور جب ہم جنت البقیع کے اندر بھی جائیں گے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ سبز گنبد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں، اور سامنے ہی آپ کو دکھے گا جنت البقیع کے اندر سے بھی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور اب ہم یہ بالکل پہنچ گئے جنت البقیع کے قریب بالکل نزدیک پہنچ گئے، جس کو کہتے ہیں نا نزدیک، بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ اب ہم انٹرنس لیں گے اندر، اور یہاں پہ بہت زیادہ ہی سختی ہے، حد سے زیادہ ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اندر لے کے جاتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے آج میں یہی دعا کر رہا ہوں، آج جنت البقیع کے سفر کو آسان عطا فرمائے میرے لیے، کیونکہ کافی دنوں سے بھی میں سن رہا ہوں اور کچھ لوگوں کے منہ سے بھی سن رہا ہوں۔ آج اللہ مالک ہے، دیکھتے بھی ہیں کہ جنت البقیع کے اندر ویڈیو شوٹ کرنے پہ بہت زیادہ پابندی لگا دی ہے۔ فی الحال پھر بھی میں نے ابھی کیمرہ بالکل اپنے اوپر فرنٹ والے کاپی میں رکھا ہوا ہے تاکہ پتہ نہ چلے، ہاریزونٹل ٹائپ پہ کر کے۔ گیٹ کے ساتھ انٹرنس ہوتے ہی میں آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں کہ یہ جو جالیوں کی اس طرف دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو، تو میں آپ لوگوں کو نام بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے امام حسن، پھر امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے کارنر پہ جو ایک قبر مبارک ہے وہ حضرت عباس کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، مگر یہ وہی ہے، میں آپ دیکھ سک رہے ہوں گے کہ باؤنڈری سے بالکل دور ایک پٹی لگایا ہوا اور یہاں رکنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو جب یہ ہم فوکس کر کے نہیں دکھائیں، یہ اوپر آنے کے بعد اوپر سے مناظر وہ سب سے کارنر پہ، ابھی میں زوم کرتا ہوں شاید دکھ جائے، کیونکہ بہت زیادہ ہی یہاں پہ پابندی ہے۔ یہ کارنر جو آپ کو بلیک کلر کی باؤنڈری دکھ رہی ہے نا، یہاں سے بھی میں آیا ہوں، جو آپ کو دکھائی یہ بلیک کلر کی باؤنڈری ہے۔ تو یہ 5 ہیں، امام حسن، امام زین العابدین، امام باقر، اور امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبر مبارک تھی میں نے دکھایا۔ اب ہم جائیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر مبارک پہ، تو وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں جانے دیتے ہیں یا نہیں۔ تو آپ لوگوں کو میں دکھاتا چلوں ایک چیز، یہ جو آپ گیٹ دیکھ رہے ہیں جو بند کیا ہوا ہے، یہ راستہ جاتا ہے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، مگر یہ یہاں پہ شرطا کھڑے ہیں اور یہ بند کیا ہوا ہے۔ یہ بہت افسوس، جو کہتے ہیں نا بیڈ نیوز ہے، کہ ایک تو ویڈیو بنانے پہ پابندی، اور جو مین نشانیات ہیں ہمارے صحابین کے، ہمارے جو ام المومنین میں سے ہیں، ان سبوں کے اوپر پاس جانے سے روکا جا رہا ہے۔ اور یہ جو قبر مبارک آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو صحابین ہیں ان کے قبر مبارک ہے، اور اس میں اگر آپ کو ایک نشانی دکھاتا چلوں، دکھ جائے مجھے کہ جو ایک تختی لگا ہوا ہے وہ سمجھے مرد کی قبر مبارک ہے، اور میرے جو سیدھے ہاتھ پہ دیکھ رہے ہوں گے ایک تختی، اور میرے الٹے ہاتھ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 2 طرف پتھر نشانیاں لگا ہوا ہے۔ تو یہ کسی خاتون کی ہیں قبر مبارک، کسی عورت کی قبر مبارک ہے، اور جس پہ ایک تختی لگا ہوگا وہ مرد کی، اور عورت کی نشانی یہ ہے کہ 2 تختی لگے ہوں گے، سر کے پاس بھی اور پیر کے پاس بھی، سرانہ اور پیتانہ دونوں طرف نشانی لگی ہوگی، جیسے یہ ہے، میں آپ کو دکھاتا چلوں۔ ماشاءاللہ سے اس وقت میں ابھی جس قبرستان میں موجود ہوں، جنت البقیع، تو جنت البقیع اس لیے جنت البقیع کہا جاتا ہے، جب ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے کے آئے تو بقیع مینس ایک جھاڑیوں اور سبز جھاڑیوں والا جگہ کو کہتے ہیں بقیع۔ تو اس جگہ پہ ہمارے صحابین کے گھر مبارک بنے ہوئے تھے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف آئے
تو ان لوگ صحابین سے جو گھر بنے ہوئے تھے ان کو صاف وغیرہ کروایا گیا، جو بقی کہتے ہیں، جھاڑیوں کو کہتے ہیں، اس جھاڑیوں کو صاف وغیرہ کروانے کے بعد پھر یہ جگہ مستقام کر دیا گیا کہ جو بھی شہید ہوگا مدینے میں اس کی مدفن یہاں پہ ہوگی۔ تو ماشاءاللہ سے یہ جو جگہ ہے، یہ جو قبرستان ہے بہت پرانا قبرستان ہے، اور یہ ایک جنت کے حصے میں سے، اسی لیے اس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ سے یہاں پہ 10,000 سے زائد صحابین آرام فرما رہے ہیں ماشاءاللہ، جس میں سے ہمارے حضور پاک کے گھر سے بھی ہیں سارے، اور ام المومنین میں سے بھی ہیں، صحابین میں سے بھی ہیں، تبع تابعین میں سے بھی ہیں، بہت سے بزرگان ہیں جو اولیاء کرام ہیں جو یہاں آرام فرما رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ انبیاء کرام آرام فرما رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور جس قبر مبارک پہ میں جاتا جاؤں گا آپ لوگوں کو نام بتاتا جاؤں گا۔ اور ٹوٹل جو ہے وہ اس وقت یہاں اس جنت البقیع میں سب سے پہلا جو ہوتا ہے وہ حضرت بی بی فاطمہ، پھر اس کے بعد حضرت عباس، امام حسن، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے زیادہ فرزند رسول محمد ابراہیم علیہ السلام، ان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر مبارک موجود ہیں یہاں پہ۔ اور اب جیسے ہی ہم جا رہے تھے، جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت عثمان کی طرف ہم جائیں گے، تو آج جیسے اب یہاں میں پہنچا ہوں تو یہاں پہ یہ بیریئر لگ کے بند ہے اور جانے نہیں دیا گیا مجھے، اور اب میں یہاں سے نکل گیا آگے۔ ابھی میں زوم کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ وہ جگہ مجھے دکھ جائے، اور وہ یہ جگہ یہیں سے جا رہے تھے مگر جانے نہیں دیا۔ یہ دیکھیے وہ جو شیڈ لگا ہوا ہے نا کارنر پہ، وہ جگہ ہے مگر ہمیں جانے نہیں دیا گیا۔ اور سامنے ہی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ مسجد نبوی، اور یہ سامنے آپ کو دکھ رہا ہوگا سبز گنبد ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سوچا کہ جب جنت البقیع میں ہم موجود ہیں اور جنت کے یہ بھی ایک حصہ ہے تو کیوں نہ ایک میں اور اپنے بھائی کی ویڈیو ہم بنا سکیں۔ اور بھائی آج گرمی کی وجہ سے آج چھتری لے کے چل رہے ہیں کیونکہ گرمی صبح صبح کا ٹائم ہے، اور یہ ہم فجر کی نماز کے بعد ہم نکلے تھے جب روشنی بڑھی، کیونکہ جنت البقیع کھلتا ہی ہے 2 گھنٹے کے لیے فجر کی نماز کے بعد سے۔ تو مگر آخر وہی ہے کہ میں نے جتنے ہی صحابین کے نام آپ کو بتائے ہیں سب پہ منع ہے، بالکل سختی سے منع ہے، سب جگہوں کو بیریئر لگا کے بند کر دیا گیا ہے۔ آپ آئیں اور صرف یہاں سے آ کے گزر جائیں۔ اچھا آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، یہ کہتے ہیں شرک شرک شرک، تو یہاں پہ بھی آپ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے آپ باہر جائیں گے، اور یہ سامنے ہی جنت ماشاءاللہ سبحان اللہ سبز گنبد دیکھا آپ نے، اور جنت البقیع کے اندر جنت کے حصے کے اندر سے بھی ہمارے حضور پاک کا گنبد دکھتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور جتنے بھی جو بھی میں سوچ کے آیا تھا کہ جنت البقیع کے اندر بنا سکوں گا، مگر وہی ہے جہاں میں جا رہا ہوں سب جگہوں بند کیا ہوا ہے، پابندی لگایا ہوا ہے کہ آپ جا نہیں سکتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی جو میں ویڈیو بھی بنا رہا ہوں آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا، تو یہ میرے فرنٹ پاکٹ میں اوپر رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی مجھے دکھ رہا ہے کہ کوئی شرطا نہیں دکھ رہا ہے تو میں ہاتھ میں موبائل پکڑ لے رہا ہوں، اور جیسے ہی مجھے دکھ رہا ہے کوئی شرطا ہے تو میں جیب میں رکھ لے رہا ہوں۔ اور یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے شیڈ جو آپ کو ایک دکھ رہا ہوگا میرے الٹے ہاتھ کی طرف، جہاں سے ابھی کبوتر اڑا ہے، یہ ایک اس طرف شیڈ دکھ رہا ہے، ایک اس طرف شیڈ دکھ رہا ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے فرزند رسول محمد ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ آپ کو جو وائٹ بورڈ دکھ رہا ہے، یہاں پہ حضور پاک کے 9 ام المومنین میں سے آرام فرما رہے ہیں انشاءاللہ۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں، یہ جو وائٹ بورڈ آپ کو دکھ رہا ہے اور جالیاں سے گھیرا والی جگہ دکھ رہا ہے جہاں پہ شرطا بیٹھا ہوا ہے، جو میں سوچ رہا تھا وہی ہوا میرے ساتھ۔ اور یہ آپ کو سامنے پولیس کی گاڑیاں دکھ رہی ہیں، یہ آفس بنا ہوا ہے ان کا، اور یہاں پہ پولیس حضرات ہوتے ہیں۔ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا، مجھے اب اتنا غصہ آ رہا ہے حد سے زیادہ کہ میں ویڈیو یہاں ریکارڈ کر رہا تھا جنت البقیع کی، اور مین مقامات کی ویڈیو جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا میں کر چکا تھا۔ اور مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے اس وقت، ایک تو یہ عربی ہیں، زبان سمجھتے نہیں ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، ان کو جتنا انگلش میں بھی ٹاک کر رہا ہوں میں مگر یہ بات نہیں مان رہے۔ ابھی پچھلے 2 گھنٹے سے یہاں اندر بیٹھا ہوا تھا، مجھے جنت البقیع کے اندر ہی پکڑ لیا تھا ان لوگوں نے، اور میں 2 گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اور جتنی ان سے ریکویسٹ کرنے کے باوجود بھی، ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے ان لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہر بات پہ یہ شرک 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 کہتے ہیں،
اور مستقل میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ میرا موبائل مجھے واپسی کر دیں۔ ان لوگوں نے بیسکلی میرا موبائل فون لے لیا تھا، اور میرے موبائل فون لینے کے بعد جو مجھے بیٹھایا ہوا تھا وہ ان کا کوئی انویسٹیگیشن آفیسر ہے، وہ آیا، وہ کچھ باتیں اردو میری سمجھ بھی رہا تھا، تو اس لیے بیٹھایا ہوا تھا مجھے۔ اور ٹوٹلی جتنے ہی مین مقامات کے ویڈیو تھے، جیسے میں نے سارے نام آپ لوگوں کو بتائیں، ساری ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی۔ ساری ویڈیو ڈیلیٹ کر دیا ان لوگوں نے مجھ سے لے کے، اور جو ویڈیو میرے پاس بچ سکی تھی، جو میرے کلاؤڈ پہ شفٹ ہو گئی تھی، بیک اپ میں چلے گئی تھی، بیک اپ مشکل سے لینے کے بعد یہ ویڈیو بھی میری بنی ہے۔ کچھ جنت البقیع کے شارٹس میں نے ڈالے ہیں، مگر جنت البقیع کے جو مین مقامات تھے میں نے تو زیارت کی ہے اور دعا بھی کی ہے، مگر جو ویڈیو شارٹ ہو سکا تھا میں نے اپلوڈ کر دیا ہے، اور باقی ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی۔ بس اللہ ہی ان سے پوچھے گا، آج میرے دل سے میں ان کو بددعا دے رہا ہوں، اللہ ان لوگوں سے پوچھے گا، اتنے اچھے مقامات پہ آ کے ان لوگوں نے یہ بدتمیزی کیا ہے۔ اور اب ہم جنت البقیع سے نکل چکے ہیں، اور یہ سب دوسری زیارت ہے ہماری، مسجد النبی سے نکل چکے ہیں ہم، اور یہ ہماری دوسری زیارت ہے، مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے یہ، اور یہ ڈیٹیلز پورے اس پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ بالکل ہی مسجد نبی سے گیٹ نمبر 309 سے آپ جیسے ہی نکلتے ہیں تو یہ سامنے آپ کو 3 مسجد ملیں گی، جس میں سے پہلی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک مسجد ہے۔ پھر اسی کے ساتھ مسجد الغمیمہ، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے۔ اور یہ اندر سے مناظر، اور آپ کو سب سے بڑی بات یہ بتاتا چلوں، یہ مسجد اتنی ہی پرانی کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے، اس مسجد کا صرف جو رینویشن ہوا ہے وہ صرف چھت ہوا ہے، اور باقی جو نیچے کے حصے ہیں یہ اسی وقت کی تعمیر کیا کرتا ہے، اور اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی ہے، اور یہ جب سے اب تک ویسی ہے ماشاءاللہ، بس اس کو مینٹین کیا گیا ہوا ہے، یہاں کی حکومت نے مینٹین کیا ہے۔ جب عبدالعزیز کا دور آیا تھا انہوں نے مینٹین کروایا تھا اپنے وقت میں، اور ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت مسجد ہے۔ ہم لوگوں نے نماز وغیرہ تحت المسجد پڑھنے کے بعد اب ہم باہر نکلے، اور چاروں طرف سے آپ کو میں ویو دکھاؤں گا۔ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے۔ جب دور خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئے تھا تو اس وقت مسجد نبی کے قریب آپ نے یہ مسجد بنائی تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ بتاتا چلوں آپ لوگوں کو، یہ وہ مسجد ہیں، ان مسجدوں میں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروایا ہے، نماز پڑھی ہے یہاں پہ۔ تو اس لیے اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ اپنی تیسری زیارت پہ، مسجد علی شیر خدا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسجد پہ ہم جا رہے ہیں۔ اور جب امام علی کے مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں تو یہ بیک سائڈ والا جگہ ہے، اور ابھی میں گلی سے نکلوں گا انشاءاللہ۔ اب یہ میں مین روڈ پہ آ گیا ہوں۔ اگر دیکھا جائے تو حرم شریف کے بالکل آپ گیٹ نمبر 306 سے آئیں گے تو یہ مسجد علی پہ آپ پہنچ جائیں گے، مگر میں گھوم کے آیا ہوں، 309 سے نکلا تھا اور پیچھے سے میں گلی سے گھوم کے آیا ہوں۔ اور یہ روڈ جو سیدھا یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد نبی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ سامنے آ گئے ہم شیر خدا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد پہ، اور اندر چلتے ہیں۔ اندر کے مناظر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، حیدر حسین فیملی کو انشاءاللہ پسند آئیں گے۔ اور سب سے پہلے یہ مسجد کا نیم پلیٹ ہسٹری لکھی ہوئی ہے، اور جو کہ میں زوم کرتے ہوئے دکھاتا چلوں آپ لوگوں کو، مسجد علی ابن ابی طالب، ماشاءاللہ سبحان اللہ، عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے۔ اور عید الاضحیٰ کی نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پڑھوایا ہے 35 سنہ ہجری میں۔ اور انشاءاللہ اب ہم اندر چلتے ہیں، اندر کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو میں جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ یہ وہ ساری مسجد ہیں کہ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اور یہ اتنی ہی پرانی مسجد کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے جو کہ اب تک ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے کہ جو مسجد نبوی کی مینجمنٹ ہے وہ ان ساری مسجدوں کو سنبھال رہی ہے، مینیج کر رہی ہے، اور یہاں پہ ان لوگوں کے جو وہ ہیں حکام ہیں ان کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو مینٹین کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ویسی تحت الوضو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ پہلے نماز پڑھنے کے بعد میں نے سوچا آپ لوگوں کو ویو دکھاؤں، اور پھر آگے ہم سفر طے کرتے ہیں۔ تو صبح کا ٹائم ہے، گرمی بہت ہو رہی ہے،
تو ماشاءاللہ یہ بات مجھے اچھی لگتی ہے کہ مسجد نبوی کے قریب یا باقی پورے مسجد نبوی میں، مدینہ شریف میں، کہ آپ جس بھی مسجد میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ ایک فریج ہوتا ہے، اس کے اندر پانی اویلیبل ہوتا ہے اور آپ پانی پی سکتے ہیں نماز وغیرہ ادا کرنے کے بعد۔ اب ہم مسجد سے باہر نکل چکے ہیں اور یہ باہر کے مناظر بہت خوبصورت بنی ہوئی ماشاءاللہ۔ اور یہ جتنی بھی مسجد ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ صرف فجر کی نماز کے بعد 2-3 گھنٹے کے لیے کھلتا ہے، اور آپ زیارت کر سکتے ہیں بالکل آ کے، اور زیارت بھی کریں، اور ہو سکے تو دن میں جب ایک آدھ دفعہ ٹائم ملے تو یہاں کے نماز ادا کریں۔ اور اب ہم چل چکے ہیں اپنی چوتھی زیارت کی طرف۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ تینوں زیارت پسند آئی ہوگی، مگر جو میری پہلے زیارت تھا جنت البقیع، جو مین زیارت تھی، وہ آپ لوگوں کو مجھے کروانا تھا اور میں کروا نہیں سکا۔ اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا کیونکہ میں خود بہت پریشان ہوا تھا ابھی پچھلے 2-3 گھنٹے سے، اور جب جا کے ان لوگوں نے میرا موبائل رکھ لیا تھا، میرا موبائل نہیں دے رہے تھے، کافی ریکویسٹ کے بعد پھر ایک جو میرا یہاں فرینڈ ہے اس کو میں نے کال کیا، وہ یہاں پہ آیا، اس نے عربی میں ٹاک کیا۔ عربی میں ٹاک کرنے کے بعد جب جا کے ان لوگوں نے میرا صرف موبائل اس صورت میں دیا ہے کہ میرے آئی کلاؤڈ، یعنی کہ جو کیمرے گیلری ہے اور جو آئی کلاؤڈ ہے، دونوں جگہوں سے میرا ویڈیو ڈیلیٹ کیا ہے، اور سب سے مزے کی بات ہے جو ریسنٹلی ڈیلیٹ فولڈر ہوتا ہے وہاں سے بھی ڈیلیٹ کیا ہے۔ اور مگر بس اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ کرم کیا کہ جتنا دیر آدھا پون گھنٹہ لگا اس میں میرا جو بیک اپ فائل تھا وہ ریسٹورڈ ہو گیا تھا، تو پھر اس کے بعد میں نے اس کو ریکور کیا، اور اب ہم پہنچ چکے اپنی چوتھی زیارت پہ، مسجد الغمامہ۔ اور سب سے یہ مخصوص مسجد ہے، میں اندر چل کے آپ لوگوں کو دکھاتا بھی ہوں، اور یہ ہسٹری آپ لوگوں کو اس لیے دیر تک دکھا رہا ہوں، ہسٹری آپ پڑھ سکیں، اور اندر چل کے بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مسجد الغمامہ اس کو کیوں کہتے ہیں اور اس مسجد کی خاصیت کیا ہے۔ آئیے ہم پہلے چلتے ہیں اندر کی زیارت کرتے ہیں، پھر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں مسجد الغمامہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے۔ مسجد الغمامہ بیسکلی اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کئی نمازیں پڑھی ہیں، اور بالخصوص اس مسجد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی عید کی نماز کروائی تھی مسجد الغمامہ میں۔ پہلی نماز جو عید کی پڑھی گئی تھی وہ مسجد الغمامہ میں پڑھی گئی تھی، اور سب سے بڑی اس مسجد کو بابرکت مسجد یوں کہا جاتا ہے، اس مسجد سے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی پہلی بارش کی۔ مسجد الغمامہ یہ وہی مسجد ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی فریاد کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مدینہ منورہ میں بارش فرما دیجئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات قبول فرمائی، اور مسجد نبوی میں بارش ہوئی تھی، تو اسی لیے یہ بابرکت مسجد ہے، اور یہ وہ ممبر ہے جہاں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ ہم لوگوں نے بھی اس مسجد میں تحت المسجد نماز پڑھنے کے بعد، دعائیں مانگنے کے بعد، اب ہم نے آگے اپنا سفر سٹارٹ کریں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو آج کی زیارتیں، اور بالخصوص یہ مسجد غمامہ، اس مسجد کو اینڈ میں دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو آرام سے تفصیل سے یہ چیزیں دیکھ سکیں۔ بہت خوبصورت مسجد ہے، اور یہ بھی کنسٹرکشن پرانی ہوئی ہوئی ہے، صرف جو نیو کنسٹرکشن اس میں ہوئی ہے وہ چھت کا کام ہوا ہے، کہ جو اس سے پہلے میں آیا تھا تو چھت کا کام ہو رہا تھا، اور ہم نے سوچا کہ ویڈیو ریکارڈ ہوتے ہوئے میں ہم اپنی شارٹ کر لیں، تو ابھی بھی بھائی مجھ سے یہ کہہ رہے تھے سامنے شرطہ کھڑا ہوا ہے، شرطے کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، بھائی یہی کہہ رہے تھے کہیں ابھی پھر تمہیں نہ بلا لیں۔ میں نے بولا اللہ مالک ہے، حیدر حسن فیملی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے میں تیار ہوں، مجھے بیسکلی دکھانا ہے حیدر حسن فیملی کو یہ مقامات، کہ وہ لوگ بھی انشاءاللہ جلد سے جلد آئیں اور یہ ساری زیارتیں کر سکیں اور یہاں پہ اپنی دعائیں کر سکیں۔ بالخصوص مسجد الغمامہ میں نے نماز پڑھ کے کراچی والوں کے لیے، پاکستان والوں کے لیے دعا کیا ہے کہ اللہ ہمیں کراچی اور پاکستان میں بھی رحمت برسا دیجیے، اور اس رحمت کو رحمت ہی رکھیں،
اور بارش ہو جائے پاکستان میں بھی اپنے بالخصوص کراچی میں، کیونکہ بہت گرمی ہو رہی ہے اور اس گرمی سے بہت ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں۔ میں کیونکہ یہاں پہ تو ہوں مگر مجھے کراچی کے اپڈیٹ نیوز ہے میرے پاس، اور بارشیں اللہ کریں رحمت کی بارش ہو جائے ہمارے ملک میں۔ اور یہ دور سے مسجد غمامہ کی ویڈیو بیک سائڈ سے، اور یہ سائڈ لیڈیز کی سائڈ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو لائک سبسکرائب لازمی کریے گا اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، حیدر حسن فیملی کو یاد رکھیے گا۔ ہم بھی اپنی اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔